وہ شیر جو تبلیغ پہ قربان تھا، وہ جنید جمشید ہمارا عاملی قرآن تھا، وہ جنید جمشید ہمارا عاملی قرآن تھا۔ چل بسا دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جنید جمشید پر بولنے والوں کہ وہ صحابہ کا گستاخ تھا، اس نے امی عائشہ کی گستاخی کی۔ جب میری تم سے صرف یہ گزارش ہے، اگر تم باقی اپنی بات میں سچے ہو، میں نے صرف چند خدا دی قسمیں، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، رسول اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اما عائشہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ کوئی بیٹا ایسا نہیں ہوگا جو ممبر پہ بیٹھ کر اپنی ماں کو دی جانے والی گالی کو مجمع کے درمیان بیان کرے۔ اگر مجھے ان کی گمراہی دکھانا مقصود نہ ہوتا، مجھے ان کی گستاخی دکھانا مقصود نہ ہوتی، خدا کی قسمیں میں کفریات، میں یہ بکواسات، میں یہ گستاخیاں کبھی تمہارے سامنے نہ رکھتا۔ اب بہت ہو چکا ہے یارو، تم اگر واقعی سچے ہو، تم اگر واقعی ناموس صحابہ کے نام دینے والے ہو، میں نے صرف چند حوالے دیے، اگر میں نے صرف چند حوالے دیے، اگر تم میں واقعی غیرت ہے، تم میں واقعی شرم ہے، تو نکالو ان کے خلاف بھی FIR، نکالو ان کے خلاف بھی جلوس۔ یارو اگر جنید جمشید نے گستاخی کر بھی دی، اٹھاؤ تنبیہ الملاۃ والحکام علی شاطئ خیر الانام، علامہ شاہد نے لکھا ہے، علامہ شاہد نے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، لوگوں کوئی مسلمان اول تو اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان اول تو صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر گستاخی کر بھی لی، وہ توبہ مانگ لے، معافی مانگ لے، ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یار جنید جمشید نے بالفرض اگر گستاخی کر بھی دی، وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس کو معاف نہیں کرتے؟ اور زندوں کو چھوڑو، تم نے تو مردوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ ان بدبختوں کو دیکھو، کہتے ہیں کہ جنید جمشید رحمہ اللہ جہاز میں چل کے مر گئے، چل کے وہ ہندو ہیں، اسے قبر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میں کہا ظالم، نہ تیرا ایمان قرآن پر ہے، نہ تیرا ایمان حدیث پر ہے، نہ تیرا ایمان فقہ میں۔ اٹھا نسائی، اٹھا ابو داؤد، اس میں لکھا ہے الحریق شہید، آگ میں جلنے والا ہندو نہیں ہے، آگ میں جلنے والا گستاخ نہیں ہے، آگ میں جلنے والا شہید ہے۔ اور تو کہتا ہے نہ حدیث پر ایمان ہے، تیری نہ سنت پر ایمان ہے۔ اٹھا تاریخی کتابیں، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر کہتے، جب ان کو یہ خبر ملی کہ حضور علیہ السلام وفات پا گئے، حضور شہید ہو گئے، فرمایا موتوا علی ما مات رسول اللہ، لوگوں اب زندگی کا کیا فائدہ، تم بھی اسی مشن پر، تم بھی اسی غاز پر، تم بھی اسی بات پر مر جاؤ۔ نکل پڑے کافروں کے درمیان، اور کہ تاریخی کتابوں میں آتا ہے وہ ایسے لڑے کہ ان کے جسم پر 80 نشان تھے، پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ بین ربیہ آئی، اتنے مسخ ہو چکے تھے، چہرہ اتنا مسخ ہو چکا تھا، جسم اتنا مسخ ہو چکا تھا، ہاتھ اتنے مسخ ہو چکے تھے، ٹانگیں اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ وہ پہچانے نہیں جا رہے۔ اور DNA ٹیسٹ کیا گیا، فنگر پرنٹس دیے گئے، ان کی بین ربیہ آئی اور ہاتھوں کے پوروں سے پہچانا۔ یار تم کہتے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جن کے فنگر پرنٹ سے پہچانے جائے، جو DNA سے پہچانا جائے، وہ گستاخ ہے۔ اور جنید جمشید کو اللہ نے وہ موت دی جو موت صحابہ کو دی۔ میرے پاس کتاب ہے، میرے پاس کتاب ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ جو آگ میں جل جائے، تم کہتے ہو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، وہ گستاخ ہوتا ہے۔ اور یہ میرے پاس کتاب ہے، ذرا اپنی گھر کی بھی خبر لو، شہداء سوات، یہ تمہاری لکھی ہوئی کتاب ہے، تمہاری چھاپی ہوئی کتاب ہے۔ لکھنے والا تمہارا نام میں مجرم، چھاپنے والے تمہارے نام میں مجرم، ملا تمہارا نام میں مجرم، پیر تمہارا نام میں مجرم۔ عبدالعلیم چشتی کا پیر ہے، سوات کا بڑا پیر تھا، یہ وہاں نکلا جنگ کے لیے، اپنے مخالف گروہ سے اس نے جنگ کری، وہ اس جنگ کے دوران مارا گیا، اسے دفنا دیا گیا۔ بریلوی آئے، ہری پگڑی والے آئے، مشرک آئے، بدعتی آئے، اس کے مردین آئے کہ ہمارا پیر زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے۔ اور جب ان کے مخالفین کو پتہ چلا، وہ اس کی قبر پر آئے اور قبر سے اس کی لاش باہر نکال کے کھمبے کے ساتھ لٹکا دی۔ انہوں نے خود تصویر دی ہوئی ہے، ہمارے پیر صاحب کی لاش کھمبے سے لٹکائی گئی، اور تمہارے مردوں کو تو قبر سے نکال کر کھمبوں سے لٹکا دیا جائے۔ تصویریں دی ہوئی ہے، ہمارے پیر صاحب کی مردین کو آگ لگا دی گئی، تصویریں دی ہوئی ہے، ہمارے پیر صاحب کے مرید کو جوتے سے مارا جا رہا ہے، اور تمہارے پیر کو قبر سے نکال کے کھمبے سے لٹکا دیا جائے، تمہارے پیر کو قبر سے نکال کر آگ میں جلا دیا جائے، تمہارے پیر کو قبر سے نکال کر جوتے مارے جائے۔ وہ عاشق رسول ہو گیا، اور میرا جنید جمشید اللہ کے راہ میں مارا گیا، وہ کافر ہو گیا۔ اور میں تم سے انصاف مانگتا ہوں، لوگوں تم مجھے انصاف دو، اور کوئی عقل بھی تو اللہ نے دی ہے، یا کب تک برداشت کرے؟ چلو زندوں کے خلاف تو تم بولتے رہو، یار مردوں کو تو معاف کر دو، وہ مردوں، تم نے مردوں پر بھی شہر اور تماشے لگائے ہوئے، کب تک ہم برداشت کریں؟
پھر کہو کہ سب بات کرتے ہو، اور میں کہتا تم نہ ہمیں چھیڑتے نہ یہ دن دیکھنے پڑتے۔ ابھی مفتی صاحب نے محترم نے شعر سنا ہے نہ تم ہمیں چھیڑتے نہ جو کھلتے راستہ بستہ، نہ چھیڑتے نہ راست کھلتے نہ رسوائیاں ہوتی۔ اب جب چھیڑے تو ہوں برداشت کر، اب کیا کر، اب برداشت کر، خاموش رہنے دیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا شمالی تھانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ کسی اپنے مسلک کو چھوڑو نہ کسی کے مسلک کو چھیڑو۔ میں کہتا ہوں طلبا کو ایک بات اور زیادہ کر لو، نہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ کسی کے مسلک کو چھیڑو، اور کوئی چھیڑ دو تو پھر چھوڑو، بولو پھر چھوڑو۔ اور بھائی دیکھو ہم اگر تم یہ بات نہ کرتے ہم بھی یہ بات نہ کرتے، اور تم جنید جمشید کی بات کرتے ہو، اسے تو اللہ نے اپنی راہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ مجھے ایک ہمارے استاد صاحب مدرسے کے عجیب بات بولی، قاری خالد صاحب ہے، وہ فرماتے ہیں یار جنید جمشید کو اللہ نے عجیب زندگی دی، اور جب گانے گاتا تھا تب بھی بلندیوں پر، اور جب گانے چھوڑ کے ناخوانی کی طرف آیا تب بھی بلندیوں پر، اور اللہ نے موت دی تب بھی بلندیوں پر۔ تمہارا ایک مولوی ہے اس کا نام ہے شاہ احمد نورانی، کیا نام ہے؟ شاہ احمد نورانی۔ وہ جب مرا اخبار کے اندر جنگ اخبار ہمارے پاس موجود ہے، ہم یہ بات نہیں کہنا چاہتے تھے، ہم ابھی بھی کسی کے مردوں کو نہیں چھیڑنا چاہتے، یہ نہیں ہے دوسرا بات ہے، ہم ابھی بھی کسی کے مردوں کو نہیں چھیڑنا چاہتے، لیکن آپ نے یہاں نہیں ہے، میری بات میں حوالہ میرے پاس ہے، سارے حوالے بتا نہیں سکتے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو حوالہ دوں اس حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، حوالہ نہ کیا میرا گریبان پکڑ کے اسی ٹیم کی طرح چوک میں لٹکا دینا، میرا خون تم پر معاف ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، سارے حوالے نہیں لا سکتا۔ اور بھائی جنگ اخبار ہے اس کے اندر خبر ہے کہ شاہ احمد نورانی صاحب لیٹرین میں گر کے مرزا قادیانی جب مرا لیٹرین میں، حیات ناصر میں مرزا ناصر نے لکھا ہے اس کو ہیضہ تھا لیٹرین میں مرے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک بندے نے ایک کتا پالا ہوا تھا، اس نے پوچھا حضرت صاحب آپ کو پتہ نہیں کہ جب کتا پالتے تو فرشتے نہیں آتے؟ اس نے کہا مجھے بالکل پتا ہے، لیکن میں نے کتا اس لیے پالا ہوا ہے کہ تاکہ موت کا فرشتہ میرے پاس نہ آئے، اور اس کتے کی روح بھی تو کوئی کھینچے گا نا، تو جو کتے کی روح لینا ہے وہی میری روح لینا ہے، وہی تو میں نے کہا لگتا ہے جو فرشتہ مرزا قادیانی کے پاس کیا تھا وہی مرزا شاہ نورانی صاحب کے پاس بھی، شاہ نورانی کے پاس بھی ہے، ایسی روح سے فرشتے کی مثال ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم یہ مردوں پر تقریریں کرنے والے، ہم مردوں پر مسئلے کی جھگڑے کرنے والے، ہم مردوں پر سیاست کرنے والے، لیکن تم نے چھیڑا ہے تو میں نے جواب دیا ہے۔ وہی مائی کا لال آنکھ پہ جلنے والے کو گستاخ ثابت کر دے، وہی مائی کا لال ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے کو گستاخ ثابت کر دے، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ میں نے نبی کی حدیث بھی بتا دی، صحابہ کا عمل بھی بتا دیا کہ آگ میں جلنے والا بھی شہید ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا بھی شہید ہے، اور اس پر اعتراض کرنے والا صحابہ کے بھی گستاخ ہے، رسول اللہ کے اقوال کا بھی گستاخ ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات بیچ پہ نکل آئی۔